سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہے۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21، ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے، اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کی جو یہ 2 صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہیں، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے،
اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں. فہی الی الاذقان، اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ یوں کی تو آ گئی ہے. اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. فبشرہ بمغفرۃ غیظ کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول. اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں. ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی. اینٹیوک، انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے. تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں. حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی. اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو. تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں.
اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تو جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہے، ذرا کبھی دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیت ہے، ان کی سیرتیں۔ وما لی الا اعبد الذی فطرنی، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، اس نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لائق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے، ولا ينقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی، انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو، میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو، میں ایمان لایا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے، قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر، وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے
جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں، لیکن موجود تو ہیں، عالم برزخ میں تو ہیں، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا بِذْرَا حَبًّا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، مِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، انحن المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے، کون پیدا؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہے، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا هم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا الليل سابق النهار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وكل في فلك يسبحون، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے، یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی کہ جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے، جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تم ہمیں وصیتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہے یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو اچانک جو کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کرے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے۔ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد سے بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیوییں وہ سایوں کے اندر، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ۔
الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری ہی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی۔ ھذِهِ جہنم التي كنتم توعدون، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے۔ فاستبقوا الصراط فانى يبصرون، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوجھ ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مشق کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مشق ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے، ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق فلا یعقلون، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل ناواقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے۔ آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا، تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو۔ اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، حیّن مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو، جس کی فطرت بشت نہ ہوئی ہو۔ اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے۔ خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ذوف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں۔ فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں۔ یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہے، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے، انعاما چوپائے بنائے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فمنها ركوبهم، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، ومنها ياكلون، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں، کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے، تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی جگہیں ہیں، ان میں گھاٹ ہے، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے، ان وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے۔ وہ جو اسماعیل بیرٹھی کی نظم ہے، اس کے دو شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ تو واقعہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ اس کو منہ کے اندر جو ہے دھاریں لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تلاش لیے ہیں، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر لائیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتار نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے، فاذا هو خصیم مبین، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ۔ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل شیء علیم،
اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بانس درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے، اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں۔ مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے۔ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، یہ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر، ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا، مثل، یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بات جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے، اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے، تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مثلہم ہے، الا یخلق مثلہم، ان جیسے انسان پیدا کر دے۔ اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچاری سیدھی سادی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی، تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے، یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا، اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا، تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم، کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کو جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے، انما امرہ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے، یہ عالم امر ہے، نوٹ کر لیجئے، جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے۔ عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے۔ جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں، اب وہ 6 دن کون سے ہوں؟ چلیے ملینمز کہہ لیجئے، 6 ادوار کہہ لیجئے، ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے، لیکن وہ بھارا ٹائم لگا ہے۔ خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں، اور روح بھی عالم امر کی شے ہے، لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے، جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے، کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، عالم امر میں وقت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس
کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت، ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.